پیارے محترم اسلامی بھائیوں، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین، جن کو ہم حدیث پاک کہتے ہیں، آپ کے ایک ایک فرمان میں ہزارہا حکمتیں پوشیدہ ہیں، ہزارہا فوائد پوشیدہ ہیں۔ اگر ان میں غور کیا جائے، ان کو پڑھا جائے، ان کو سنا جائے اور پھر آپ کے فرامین کو اپنی زندگی پہ نافذ کیا جائے تو یہ دنیا کی جو ٹینشنیں ہیں، جو دنیا کے مسائل ہیں، یہ میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں ختم ہو جائیں گے۔ ایک دنیا کا عالمی مسئلہ کہ آج دنیا میں امن نہیں ہے، آج کوئی ملک ایسا نہیں ہے، کوئی شہر ایسا نہیں ہے، کوئی محلہ ایسا نہیں ہے، بلکہ شاید یوں کہہ لیں تو غلط نہیں ہوگا کہ کوئی گھر ایسا نہیں ہے کہ جو امن کا طالب نہ ہو۔ ہر بندہ کہتا ہے کہ یار میرے گھر سے جھگڑے ختم نہیں ہوتے، میرے گھر کے مسائل ختم نہیں ہوتے۔ آئیے اس حوالے سے آج میں آپ کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک رکھتا ہوں، اور پھر اس کے تحت ہم سنتے ہیں، سیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے۔ چنانچہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نرمی ایک ایسی صفت ہے، یہ جس بندے کے کردار کے اندر ہوتی ہے اس کی وجہ سے اس بندے کا کردار خوبصورت بن جاتا ہے، اور جس بندے کے کردار میں نرمی نہیں ہوتی، جس بندے کے کردار میں نرمی کا وصف نہیں پایا جاتا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ کردار میں نرمی نہ ہونے کی وجہ سے اس بندے کا کردار خوبصورتی سے ختم ہو کے بدصورتی کی طرف چلا جاتا ہے، اس کا کردار عیبدار ہو جاتا ہے۔ اب دنیا میں ہم دیکھیں، جس بندے کے کردار میں نرمی ہوتی ہے، جو خوش گفتار ہوتا ہے، جو خوش اخلاق ہوتا ہے، جو ملنسار ہوتا ہے، جو مسکرا کے بات کرتا ہے، اس کے ساتھ دوستی کرنے کو بھی دل کرتا ہے، اس کے ساتھ بات کرنے کو بھی دل کرتا ہے، اس کے ساتھ رشتہ داری قائم کرنے کو بھی دل کرتا ہے، اس کے ساتھ بیٹھنے کو بھی دل کرتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس جس بندے کے کردار میں نرمی نہیں ہوتی، جس بندے کے کردار میں غصہ ہوتا ہے، جو بندہ تند مزاج ہوتا ہے، بات بات پہ لوگوں کے ساتھ جھگڑا کرنا شروع کر دیتا ہے، ایسے بندے کے دوست کم اور دشمن زیادہ ہوتے ہیں، ایسے بندے کے ساتھی کم اور رستے میں چھوڑ جانے والے زیادہ ہوتے ہیں، ایسے بندے کے ساتھ کوئی بیٹھنا پسند نہیں کرتا، کوئی بات کرنا پسند نہیں کرتا، کوئی ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ میرے آقا پہلے فرما گئے ہیں کہ جس بندے کے کردار میں نرمی ہوگی اس کا کردار خوبصورت بن جائے گا، اور جس بندے کے کردار سے نرمی نکل جائے گی اس کا کردار عیبدار بن جائے گا۔ اب یہ کردار میں نرمی کا وصف ہونا یہ بندے کو خوش اخلاق بنا دیتا ہے، یہ بندے کو حسن اخلاق والا بنا دیتا ہے۔ ہمارے بزرگان دین رحمہ اللہ تعالیٰ کے کردار میں کیسی نرمی ہوتی تھی۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو عثمان ہیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، آپ کو ایک بار ایک مالدار شخص نے کھانے کی دعوت پیش کی، اس لیے اس نیت سے کہ ہم حضرت کے اخلاق کی آزمائش کریں کہ آپ کس طرح اخلاق کے مالک ہیں، آپ کے اندر حسن اخلاق ہے یا نہیں ہے، آپ کے اندر نرمی کی صفت ہے یا نہیں ہے، آپ کے اندر لوگوں کو معاف کرنے کا جذبہ ہے یا نہیں ہے۔ چنانچہ وقت مقررہ پر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اس مالدار کے دروازے پر پہنچ گئے، آپ نے دروازے پر دستک دی، دروازے سے باہر وہ مالدار نکلا، پوچھا حضرت صاحب کدھر تشریف لائے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ آپ نے کھانے کی دعوت پیش کی تھی، میں وقت مقررہ پر پہنچ گیا ہوں۔ اس مالدار نے کہا حضور معاف فرما دیجئے، جو ہم نے کھانا تیار کروایا تھا وہ سارے کا سارا کھانا تقسیم ہو چکا ہے، وہ سارے کا سارا کھانا ختم ہو چکا ہے، لہٰذا آپ واپس تشریف لے جائیے۔ اب اس بزرگ نے کوئی گلہ نہیں کیا، کوئی شکوہ نہیں کیا، چہرے پر کوئی غصے کے آثار نظر نہیں آئے، اس مالدار شخص کے ساتھ جھگڑا نہیں کیا، بلکہ وہ اللہ کے ولی اس مالدار شخص کو دعائیں دیتے ہوئے واپس چلے گئے۔ جب واپس چلے، آدھا رستہ طے کیا، اب دوبارہ اس مالدار شخص نے اپنے نوکر کو بھیجا کہ جاؤ حضرت کو بلا کے لے آؤ اور کہو کہ ہم اور کھانا تیار کروا رہے ہیں، لہٰذا آپ تشریف لے آئیے۔ آدھے رستے میں نوکر جا کے
آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو دوبارہ گھر واپس لے آتا ہے. آپ جب دوبارہ اس کے دروازے پر پہنچتے ہیں تو وہ مالدار کہتے ہیں حضرت معاف فرما دیں، کھانے کا انتظام نہیں ہو سکا، آپ واپس تشریف. اب کے بار بھی حضرت سیدنا ابو عثمان ہیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے کوئی غصہ نہیں کیا، اس کے ساتھ جھگڑا نہیں کیا، بلکہ اس کو دعائیں دیتے ہوئے واپس چلے. اب جب تیسری بار ہوئی اور آدھا رستہ آپ طے کر چکے تھے، اب وہ مالدار شخص خود آپ کے پیچھے گیا اور کہا کہ حضرت آپ ہمارے گھر تشریف لے آئیں، ہم آپ کے لیے کھانا تیار کرواتے ہیں. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ نہیں کہا کہ 2 بار تو مجھے بے عزت کر کے واپس تم نے موڑ دیا ہے، اب میں تمہارے گھر نہیں آتا، اب میں تمہارے گھر کس منہ سے آؤں، نہیں، بلکہ آپ چپ چاپ اس کے ساتھ چل پڑے. جب آپ گھر پر پہنچے تو وہ مالدار شخص جو تھا وہ آپ سے متاثر ہو گیا، آپ کے حسن اخلاق سے متاثر ہو گیا، اور وہ کہنے لگا کہ حضرت آپ تو واقعی ایک عظیم جواں مرد ہیں، آپ کے اخلاق نہایت ہی بلند ہیں، آپ صبر کے پہاڑ ہیں، آپ کے اندر تو نرمی، آپ کے اندر تو مسلمانوں کو معاف کرنے کا بہت زیادہ جذبہ ہے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب یہ بات سنی تو آپ نے ارشاد فرمایا، انکساری اور عاجزی کے ساتھ فرمایا کہ اس میں کون سی کمال والی بات ہے، یہ جو کچھ تم نے دیکھا ہے یہ تو ایک کتے کی عادت ہے کہ جب اسے بلاتے ہیں تو وہ آ جاتا ہے، اور جب اسے دھدکار دیتے ہیں تو وہ واپس چلا جاتا ہے. اب دیکھیں اتنا بڑا نیک عمل کرنے کے باوجود اللہ والوں کی عاجزی دیکھیں، اللہ والوں کی انکساری دیکھیں کہ اپنے اتنے بڑے نیک عمل کو کتے کے عمل سے تشبیہ دے رہے ہیں. کیوں؟ کہ کہیں مجھ میں غرور پیدا نہ ہو جائے، کہیں مجھ میں یہ نہ پیدا ہو جائے کہ میں بہت اچھے اخلاق کا مالک ہوں. تو میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ہمارے بزرگان دین کے اندر یہ جو نرمی کی صفت تھی یہ بہت زیادہ پائی جاتی ہے. لوگوں کو معاف کرنا، عفو درگزر کرنا، اور پھر جس بندے کے اندر نرمی ہوگی، جو لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دے گا، اس کا اخلاق اچھا ہوگا، وہ حسن اخلاق والا بن جائے گا، اس کے کردار میں بہتری آئے گی، اخلاق میں بہتری آئے گی. اور پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اچھے اخلاق کی بڑی برکتیں بیان کی. آج ہم دنیا میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیں آپ سے محبت ہے، لیکن آئیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کو کس طرح کے لوگ پسند ہیں، آپ کو کس طرح کے لوگوں سے محبت ہے. چنانچہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں سن لو، بے شک تم سب مسلمانوں میں سے مجھے سب سے زیادہ وہ شخص پسند ہے، مجھے سب سے زیادہ وہ شخص محبوب ہے، اس شخص سے سب سے زیادہ محبت ہے کہ جس شخص کے اخلاق اچھے ہیں، جو شخص اچھے اخلاق والا ہے، حسن اخلاق والا ہے. اسی طرح ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب سے بہترین چیز جو اللہ کریم نے بندوں کو عطا فرمائی ہے وہ کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بہترین چیز جو اللہ نے بندوں کو عطا فرمائی ہے وہ بندے کے اچھے اخلاق ہیں. جس بندے کو اچھے اخلاق مل گئے ہیں، اچھا کردار مل گیا ہے، وہ یہ سمجھے کہ اللہ کریم نے اسے دنیا کی بہترین چیز عطا فرمائی، دنیا کی بہترین نعمت عطا فرمائی ہے. اور یہ اچھے اخلاق کا ہونا، بندے کا حسن اخلاق والا ہونا، یہ کتنی بڑی نیکی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب مومن کے نامہ اعمال اس کو دیا جائے گا، نیکیوں کا بھی وزن کیا جائے گا، برائیوں کا بھی وزن کیا جائے گا. فرمایا کہ جب بندے کی حسن اخلاق والی نیکی نامہ اعمال میں رکھی جائے گی تو یہ تمام نیکیوں سے بڑھ کے وزن دار ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اس میں محنت بڑی کرنی پڑتی. سامنے والا بدتمیزی کا مظاہرہ کر رہا ہے، سامنے والا زیادتی کر رہا ہے، لیکن اسلام کا کیا حکم ہے؟ اسلام کا حکم ہے کہ اس بندے کو معاف کرو، اسلام کا حکم ہے کہ اس کو برداشت کرو، اسلام کا حکم ہے کہ اس سے درگزر کرو، اسلام کا حکم ہے کہ اس سے نرمی کرو. پھر جا کے بندہ حسن اخلاق والا بنتا ہے، پھر جا کے بندے کے کردار میں یہ صفت پیدا ہوتی ہے، اور جب یہ صفت پیدا ہو جاتی ہے پھر وہ بندہ اللہ کا بھی محبوب بن جاتا ہے، اللہ کے محبوب کا بھی محبوب بن جاتا ہے. اب یہ نرمی کی صفت جس طرح بزرگان دین کے اندر تھی،
उसी तरह मेरे प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, अल्लाह करीम के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की किरदार के अंदर भी ये नरमी की सिफ्त पाई जाती थी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किरदार के अंदर भी दूसरों को माफ करना, अफ़्व दरगुजर का मुजाहिरा करना, ये पाया जाता था। मेरे और आपके प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब मक्का को फतह किया, मक्का फतह हो चुका था, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खाना काबा के अंदर दाखिल हुए, खाना काबा को बुतों से पाक किया। जब आप खाना काबा से बाहर तशरीफ लेकर आए, अब सहने हरम में एक जमे गफीर है लोगों का, एक बहुत बड़ा मजमा है लोगों का, उनमें 10,000 तो आपके जानिसार सहाबा कराम थे। उनके अलावा कौन थे? उनके अलावा वो थे जिन्होंने आपको मक्के की गलियों में आप पर जुल्म सितम की पहाड़ तोड़े थे। इनमें वो लोग भी शामिल थे जिन्होंने हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मक्के की गलियों में घसीटा था। इनमें वो लोग भी शामिल थे जिन्होंने आपके सहाबा कराम अलैहिम रिदवान को अरब के तपते हुए सहराओं में लिटाया था। इनमें वो लोग भी शामिल थे जिन्होंने आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर सजदे की हालत में ऊंट की उजरी रख दी थी। इनमें वो लोग भी शामिल थे जिन्होंने आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की प्यारी शहजादी हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को नेज़ा मार के शहीद किया था। इनमें वो लोग भी शामिल थे जिन्होंने हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तपते हुए कोयलों पर लिटाया था। इनमें वो लोग भी शामिल थे जिन्होंने आप पर पत्थरों की बारिश की थी, जिन्होंने आप पर, आपके असहाब पर, आपकी आल पर तरह तरह के जुल्म किए थे। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब इनकी तरफ नजर फरमाई, इनके चेहरे झुके हुए थे, इनकी आंखें शर्म की वजह से झुकी हुई थी, जिस्म से पसीने जारी थे। मेरे आका ने ये नहीं फरमाया कि तुमने मुझ पर इतने जुल्म किए, मेरे असहाब पर इतने जुल्म किए, मेरी आल पर इतने जुल्म किए, अब ताकत मेरे पास आ गई है, अब इक्तदार मेरे पास आ गया है, आज तुम्हारे तन से तुम्हारी गर्दनों को जुदा कर दूंगा, तुम्हारे बच्चों को यतीम कर दूंगा, जनाबे वाला तुम्हारी जायदाद पे कब्जा कर लूंगा। मैं भी उसी तरह तुम्हें मक्के की गलियों में घसीटूंगा, जिस तरह तूने मेरे बिलाल को घसीटा था, मैं भी उसी तरह तपते हुए कोयलों पे तुम्हें लिटाऊंगा, जिस तरह मेरे असहाब को तूने लिटाया था। मेरे आका ने ये नहीं फरमाया, बल्कि आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस पूरे मजमे पर एक नजर डाली, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आई और आपने इरशाद फरमाया, जाओ आज के दिन मैंने तुम सबको माफ कर दिया, मैंने तो सबको माफ कर। अब जब ये कलाम सुना, वो तो सोच रहे थे कि पता नहीं हमारा क्या बनेगा, है जी, पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। लेकिन जब आका ने ये फरमाया ना कि जाओ मैंने तुम्हें माफ कर दिया है जी, तो फिर वो क्या कहते हैं, मौलाना हसन रजा खान का शेर है ना, करीम ऐसा मिला कि जिसके खुले हैं हाथ और भरे खजाने, बताओ ए मुफलिसों के फिर क्यों तुम्हारा दिल इस्तिराब में। अच्छों के खरीदार तो हर जा पे हैं आका, बदकार कहां जाएं अगर तुम भी ना निभाओ। जब उन्होंने आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ऐसी रहमत देखी, ऐसा अखलाक देखा, किरदार की ऐसी नरमी देखी, तो उन पर इस्लाम की हकानियत वाज़ेह हुई। उन्हें पता चला कि इस्लाम की तालीमात क्या है। फिर जोक दर जोक मुसलमान होने लगे। वो जो कल आपकी जान के दुश्मन थे, आज आप पर जान कुर्बान करने वाले। किस वजह से? आपकी किरदार की नरमी की वजह से, आपके अखलाक अच्छे होने की वजह से, माफ करने की वजह से। आज हम कहते हैं छोटी छोटी सी बात होती है, छोटा सी झगड़ा होता है तो जनाबे वाला वो दुश्मनी नस्ल दर नस्ल चलना शुरू हो जाती है। बच्चों की लड़ाई होती है, बड़े आपस में खुद ब खुद लड़ना शुरू हो जाते हैं। एक ही चार दीवारी है, एक ही हवेली है, दो भाई उसमें रह रहे हैं, दरमियान में दीवार आ जाती है। आज जनाबे वाला बाप की बेटे के साथ नहीं बनती, बेटे की बाप के साथ नहीं बनती, माँ की बेटी के साथ नहीं बनती। छोटी छोटी बातों पे हम रिश्तेदारियां तोड़ने पे तैयार हो जाते हैं। मेरे प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, ये हुस्ने अखलाक इस चीज का नाम नहीं है, अच्छे अखलाक होने वाला इस चीज का नाम नहीं है। बल्कि सुनिए, आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपने अच्छे अखलाक की बड़ी तालीमात दी है, अच्छे अखलाक के बड़े फजाइल बयान किए हैं। अब ये तो इरशाद फरमाइए कि अच्छे अखलाक वाला होता कौन? अखलाक अच्छे किसके होते हैं? मेरे आका ने फरमाया, जिस बंदे के अंदर 3 सिफात पाई जाती हैं, वो बंदा अच्छे अखलाक वाला। अब सुनिए, वो कौन सी 3 सिफात हैं?
اور ہم نے بھی غور کرنا ہے کہ میرے کردار کے اندر یہ 3 صفات پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلی صفت یہ ہے، فرمایا کہ جو تم سے قطع تعلق کرے، جو تمہارے ساتھ رشتہ داری کو توڑ دے، تعلق کو توڑ دے، تم جا کے اس کے ساتھ تعلق کو جوڑ دو، تم اس کے ساتھ رشتہ داری جوڑ دو. یہ پہلی صفت ہے. فرمایا یہ جس بندے کے اندر ہوگی وہ اچھے اخلاق والا ہوگا، وہ حسن اخلاق والا ہوگا. اور فرمایا دوسری صفت کیا؟ فرمایا کہ جو بندہ تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو بندہ تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو. یہ ہے اسلام کی تعلیمات. ہم کیا کرتے ہیں؟ قربانی کا گوشت اس کے گھر بھیجنا ہے جو ہمارے گھر گوشت بھیجے گا. کھانا پکایا ہے، چاول پکایا ہے، خیرات کی ہے جی، اس کے گھر بھیجنی ہے جو ہمارے گھر بھیجتا ہے. جنازے پہ جانا ہے جی، وہ میرے باپ کے جنازے پہ نہیں آیا تھا میں بھی نہیں جاؤں گا جی، وہ میرے فلاں کے کلخانی میں نہیں آیا تھا میں بھی نہیں جاؤں گا. یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے. اسلام کہہ رہا ہے کہ جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو. یہ فرمایا کہ اچھے اخلاق والے ہوں گے. اور پھر کیا فرمایا جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دیا. فرمایا یہ 3 صفات جس بندے کے اندر ہوں گی وہ بندہ اچھے اخلاق والا ہوگا، اچھے کردار والا ہوگا. اب ہم پر کوئی ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، ہم کہہ رہے ہیں ہم کیسے معاف کر دیں؟ ہم نے اپنا آپ بھی تو دکھانا ہے نا بھائی. ہم نے تو اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے جی. ہم تو جناب شریفوں کے ساتھ شریف، بدماشوں کے ساتھ ڈبل بدماش ہیں. ہم نے اپنی پاور دکھانی ہے اور بولتا نہیں ہے بھائی جی. اس طرح کے جملے بولے جاتے ہیں. یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے. مسلمان اگر میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، میرے ساتھ ظلم کر رہا ہے، تو میری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ میری طرف سے اس پر زیادتی نہ ہو، میری طرف سے اس پر ظلم نہ ہو، میری طرف سے اس کے جناب والا کوئی نقصان نہ ہو. یاد رکھیے دنیا میں ظلم برداشت کر لینا، مظلوم بن جانا، کبھی ظالم نہ بننا. چونکہ جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ کریم مظلوم کا ساتھ دے گا اور ظالم کو عذاب دے گا. مظلوم بن کے زندگی گزار لو، زیادتی سہ جاؤ، ظلم سہ جاؤ، لیکن کسی پر زیادتی نہ کرو، کسی پر ظلم نہ کرو. کیوں؟ کیونکہ جب قیامت کا دن آئے گا اللہ کریم نے ساتھ مظلوم کا دینا ہے، ظالم کا نہیں دینا. یہ پیارے محترم اسلام بھائیو، یہ ہے اسلام کی تعلیمات. اینٹ کا جواب پتھر سے دینا یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے. اینٹ کا جواب پھول سے دینا یہ اسلام کی تعلیمات. سمجھ رہے ہیں بات؟ ہم تو بدماشوں کے ساتھ بدماش، شریفوں کے ساتھ شریف. یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے. اسلام کی تعلیمات ہیں ہم شریفوں کے ساتھ شریف ہیں اور بدماشوں کے ساتھ ڈبل شریف ہیں. سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ اسلام کی تعلیمات ہیں. تو پیارے محترم اسلامی بھائیو، میں شروع میں حدیث پاک سنائی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو نرمی والی صفت ہے یہ جس بندے کے اندر ہوگی اس کا اخلاق اچھا ہو جائے گا، اس کا کردار اچھا ہو جائے گا. اور جس بندے کے کردار سے یہ نرمی والی صفت نکل جائے گی اس بندے کا کردار عیب دار ہو جائے گا. لہٰذا ہم سب کوشش کریں اپنے کردار کے اندر نرمی پیدا کریں، عفو درگزر کا مظاہرہ کریں. چھوٹے بھائی سے، بڑے بھائی سے کوئی غلطی ہو جائے، پڑوسی سے غلطی ہو جائے، حد الامکان اسے پیار محبت سے سمجھا کے اسے معاف کر دیا کریں. انشاءاللہ آپ اس سے دیکھیں گے ہمارے گھر میں بھی امن ہوگا، ہمارے محلے میں بھی، ہمارے شہر میں بھی. اور اگر اس حدیث پاک کو ہم دنیا بھر میں نافذ کر دیں کہ تو پوری کی پوری دنیا جو ہے یہ امن کا گہوارہ بن جائے. ہر طرف امن ہی امن ہوگا، کوئی لڑائی جھگڑا ہوگا ہی نہیں. کیوں؟ کہ ہر بندہ جو معاف کرنے والا ہوگا. نہیں بات ہے کسی کے ساتھ ایک بار زیادتی کی وہ معاف کر دے، 2 بار کی معاف کر دے، تیسری بار تو زیادتی کرنے والے کو شرم آئے گی. یار میں اس کے ساتھ زیادتی پہ زیادتی کر رہا ہوں، یہ مجھے معاف کر رہا ہے تو مجھے بھی کوئی شرم کرنی چاہیے. اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آخر میں ایک اعلان سن لیجئے. ہر جمعرات کو دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع فیضان مدینہ عیدگاہ جنوبی میں ہوتا ہے. آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ہفتہ وار اجتماع میں ضرور بھی ضرور شرکت فرمایا کریں. انشاءاللہ ڈھیروں ڈھیر علم دین کا خزانہ، کردار کی اصلاح اور حسن اخلاق کے مدنی پھول ملیں گے. اللہ کریم ہم سب کو اچھے اخلاق والا بنائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.